الرحمن الرحیم۔ بھائی اور دوستو، یہ زندگی فانی ہے۔ ہم ساروں نے اپنا ایک مقرر وقت یہاں گزارنے کے بعد اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ وہ اچھے اعمال جو ہم یہاں کریں گے وہ ہمارے آگے کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ فرمایا ہے کہ نماز قائم کریں اور وہ مال جو ہم نے دیا ہے اس کو خرچ کریں، اور سورہ الانفال میں ہے کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور وہ مال جو ہم ہی نے انہیں دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ نماز کے بعد جو اہم اللہ نے مسلمانوں کے ذمہ کام لگایا ہے وہ اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ مال خرچ کریں، پہلی اپنے والدین کے اوپر کریں، رشتہ داروں کے اوپر کریں، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، مانگنے والوں کے اوپر کریں۔ ہم لوگوں کو قرض حسنہ دیں، پھر ہم غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو دیں، اور یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر مال خرچ کریں جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ عام آدمی ان کو سمجھتا ہے کہ وہ سوال نہیں کر رہے تو وہ خوشحال ہیں۔ آپ ان کو ان کے چہروں سے دیکھیں، چہرے بتا رہے ہوں گے کہ وہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو رزق میں سے دیا جائے۔ بھائیو اور دوستو، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا بہت ہی بڑی نیکی ہے جو اللہ پاک نے نماز کے بعد اہم نیکی ہمارے ذمہ لگائی ہے، وہ لوگوں کے اوپر مال خرچ کرنا ہے۔ بھائیو، ہمارے لوگ مالی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ خطہ غربت اور جہالت میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ اس سے بڑھ کے اور کیا نیکی ہوگی کہ ہم ان لوگوں کے کام آئیں۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے لوگوں کے اوپر خرچ کریں، غریبوں کے اوپر خرچ کریں، لوگوں کو گرے ہوئوں کو اٹھانے میں لگ جائیں، اور جو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ان کو پاؤں پہ کھڑا کر دیں۔ یہ کام ہے جو ہمارے آگے کی زندگی میں ہمارے کام آئے گا، اور یہ وہ کام ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ کسی کے جب آپ سہارا بنتے ہیں، آپ کسی ایک فرد کا سہارا نہیں بنتے، اس سے متعلق جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، پوری فیملی ہے، اس کو آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے اوپر لگ جائیں، لوگوں کو قرض حسنہ دیں، اور جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان کی مدد کرتے جائیں۔ یہ ہے وہ کام جو ہمارے آگے ہمارا بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ہے وہ کام جو ہمیں اللہ کے آگے پیش ہونے کے قابل بنا دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔